صدر علی وقار آج جس موضوع سخن کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ کوئی عام موضوع سخن نہیں بلکہ وہ ہے 6 ستمبر کے شیروں کی انوکھی داستان۔ ہمارا دشمن ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے رداؤں تک کی قربانی مانگ رہا تھا، مگر ہم حسینی ہیں۔ ہمیں اور ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے شیر دل جوان بھائیوں کو ان کی عزت کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ ہاں میں یہاں یہ ضرور کہوں گا، سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہر سمت، سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہر سمت۔ ہم لوگ ابھی زندہ بیدار کھڑے ہیں، ہم لوگ ابھی زندہ جاوید کھڑے ہیں۔ اور تو اور ہمارا دشمن ہمیں شام کی چائے لاہور کے جم خانہ میں پینے کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن صدر علی وقار ہمارے شیروں نے اسد اللہ ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے فوجی بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ ارے سن، کسی کی نہ سن، اور ایک ہی دن میں بن تمام سروں کو کاٹ دے، دشت شامو وجود سحر کو بن۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا۔ تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہے، شعلے اگلتی توپیں، آگ برساتے جہاز، یہ ہے منظر 6 ستمبر 1965 کی صبح کا، جب بھارتی فوج اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس پاک سرزمین پر حملہ آور ہوئی۔ صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا خواب لیے ہوئے یہ فوج پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوئی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوج گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی، مگر صدر علی وقار شاید وہ یہ بھول گیا کہ شیر سو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ ہاں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں۔ یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی، یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ صدر علی وقار میرا دشمن جو کہ کم فہم بھی ہے اور خوش فہم بھی، اس کا یہ خیال تھا کہ میں حرف غلط کی مانند ہوں، مگر شاید وہ یہ بھول گیا کہ میں ابن رشد ہی نہیں، میں جابر ہوں، میں ابن خلدون طبری ہوں، میں ابن سینا ہوں، میں ابن الہیثم ہوں، میں شاعری میں شیرازی ہوں، میں نغمہ گیری میں فردوسی ہوں۔ ہاں میں حیان ہوں نیشا پور کا، میں وار ہوں خالد کی تلوار کا، میں دھاڑ ہوں عمر کی للکار کا۔ 1965 کی جنگ میں جب پاک فوج کے سر پر اللہ کریم نے فتح کا صحرا سجایا تو دشمن یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، دشمن کو مار بھگاتی ہے۔ ہم توپ سے کب گھبراتے ہیں، ہم ٹینک سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم ٹینک سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ آخر میں اپنے دشمن کو باور کرواتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ارے ہم وہ پیاس ہے جو سمندر کے غرور کو پاش کرتے ہیں، ارے ہم وہ مسلمان ہیں جو راہ جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، ارے ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنی جان
پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل. شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل. وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. شکریہ.